अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। 2-3 दिन मुसलसल एक तमाशा लबे बाम नज़र ही आता है। हर आदमी देख रहा है, मस्तूरात भी लाइनें लगा के खड़े हैं और मर्द हज़रात भी लाइनें लगा कर खड़े हैं और गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त आटा दिया जा रहा है और लोग इसको ले रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें आटा मिल गया, कुछ दिन हमारा चूल्हा जलेगा। तो अब आते हैं इस बात की तरफ, क्या ये आटा देना जायज़ है, ये आटा लेना जायज़ है, क्या मैं इसका मुस्तहिक हूँ या नहीं हूँ। तो सबसे पहली बात, आटा देना गवर्नमेंट दे रही है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट दे रही है, शायद ज़कात से दे रही है, कोई फालतू गंदम पड़ी हुई थी ज़ाहिर हुई थी उससे दे रही है, वो गवर्नमेंट जाने, उसका हेडेक जाने। देनी दुरुस्त है, देने का तरीका गलत है। इससे पहले NSER सर्वे हुआ, उसके अंदर हर एक आदमी का सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के पास है। शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, हर आदमी की मालूमात गवर्नमेंट के पास है। अब इस वक्त सेंसस मरदमशुमारी चल रही है, गवर्नमेंट के पास हर आदमी का डेली बेसिस पे डेटा बैक सर्वर पे अपलोड हो रहा है। फिर क्या ज़रूरत है लोगों को और बिलखुसूस मस्तूरात को, जो विडो हैं, जो आर्फन्स हैं, उनको वहाँ लाइनों के अंदर लगाने का। क्या आपके पास डेटा मौजूद नहीं है? आप डिपो बनाए, जैसे पुराने ज़माने में खुराक के डिपो हुआ करते थे, डिपो बनाए और आप मैसेज करें, वो शनाख्ती कार्ड लेके अपना मोबाइल लेके खुद हाजिर हो वहाँ पर और वहाँ पर वो रसीद दें और वहाँ से वो ले लें। इसके बजाय कि सुबह 7 बजे से सुबह की नमाज पढ़ के 5 बजे से लोग लाइन बना रहे हैं और 10 बजे तक लाइन के अंदर खड़े हैं। तलावत का वक़्त गया, जिक्र वो नहीं कर रहे, दुनिया की बातें हो रही हैं, एक गवर्नमेंट को लाना, दूसरी को लाना, तीसरी को लाना, वो चोर, ये चोर, मैं चोर, तू चोर, लगा हुआ ये किस्सा। तो आटा देना ठीक है, तरीका कार गलत है। गवर्नमेंट के पास हर एक का डाटा मौजूद है, गवर्नमेंट को चाहिए तकसीम करें। आपने यहाँ पर, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, हमारे पास DC साहब मौजूद है, हमारे पास पुलिस तफरीक मौजूद है, हमारे पास बड़े बड़े ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, हमारे पास हर इलाके का आदमी मौजूद है। तो फिर गवर्नमेंट उनको यूज़ क्यों नहीं कर रही? असातिज़ा इकराम हैं, अइम्मा मसाजिद हैं आपके पास बेहतरीन डेटा वाले तबलीगी मराकज़ मौजूद हैं आपके पास, फिर क्यों ऐसा किए जा रहे हैं? क्यों मखलूक खुदा को जलील और नंग और तंग किए जा रहे हैं? वो लोग कि जिन पे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ था, लाइनों में खड़ा करके उनकी पर्दा दरी की जा रही है, उनकी सफ़ेद पोशी के भरम को तोड़ा जा रहा है और उनको लोगों के सामने नंगा और आरिया किया जा रहा है। अब आ जाते हैं दूसरा सवाल, आटा लेना जायज़ है या नहीं जायज़? अगर मुस्तहिक है बिल्कुल जायज़ है, और अगर मुस्तहिक नहीं है और बड़ी खुशी से बता रहे हैं, और जी मैंने तो कल भी लिया था, मैंने आज भी लिया है, उधर घर के अंदर टाइलें भी लगवा रहे हैं, उधर 3-3 भाई मजदूरियां भी कर रहे हैं, और भाई एक दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिली तो क्या तुम वो आटे के मुस्तहिक बन जाते हो? अगर तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा कर्जा क्या आ गया, 20-30-40 हज़ार रुपया, तुम आटे के मुस्तहिक बन जाते हो? तुम अपने आप को फुकरा मसाकीन की कैटेगरी में लिखने लग जाते हो। अगर वो आटा भी ले रहे हो, साथ में ईद का नया जोड़ा भी बना रहे हो, तो लानत है तुम्हारे ऊपर। 1000-1500 सिलाई दे रहे हो, 1000-1500 का सूट ले रहे हो, इतने का तो आटा आ जाते हैं। क्यों लाइन के अंदर खड़े हो? क्यों दूसरों का हक खा रहे हो? कल क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का मुफलस तरीन वो है कि जो क़यामत वाले दिन पहाड़ों जितनी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन लोग हुकूक वाले खड़े होंगे। फिर वो लोग आएंगे, अपने हुकूक मांगेंगे और क़यामत में कोई रुपया, कोई पैसा, कोई सोना, कोई चांदी, कोई सिक्का नहीं है स्वाय नेकियों के सिक्कों के। तो वो नेकियों के सिक्के दे के लोगों के हुकूक भी किए जाएंगे। नेकियों पहाड़ों की पहाड़ खत्म, हुकूक वाले लोग बाकी, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाह इसके पलड़े में डालते जाएंगे। वो शख्स जो पहाड़ों जितनी नेकियां लेकर आएगा, ऊंधे मुंह घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। आपने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी हुए। लो आटे 3 के बजाय 6 बोरियां, 10 बोरियां, 12 बोरियां, 50 बोरियां लो। जितने लोगों का हक खा रहे हो, कल क़यामत में उतने लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, फलां चोर है, हर आदमी चोर है अपनी ज़ात में। हर आदमी, हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि हर आदमी हस्बे तौफीक करप्ट है, शरीफ वही है जिसका हाथ नहीं पहुंचता। तो हर आदमी जो है बगैर तबीयतुल्ला हुए खड़े हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देखा, सफ़ेद पोश नहीं, सफ़ेद पोश से अच्छे लोगों को, मतलब मोल खानदानों को, वो लोग जिनकी इनकम उनके लिए किफ़ायत कर जाती है, वो भी लाइनों के अंदर लगे। चले जी मैं जाते हैं, देखते हैं, मिल गया तो ले आएंगे, हमारा क्या जाते हैं, वैसे भी घर पे फारग बैठा हूँ
اور وہ جو غریب، وہ جو یتیم، وہ جو مستحق، وہ جو شرم کی وجہ سے مستحق بھی تھا، شرم کی وجہ سے نہیں آ سکتا تھا کہ اتنے لوگوں کے سامنے میں کس طرح لوں گا، کل قیامت کو اس کی بھوک کا، اس کی پیاس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ اس لیے دنیا کو چور نہ کہیں۔ ہم جس وقت پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں ساتھی کے اندر عربی کا ایک سبق ہوا کرتا تھا، اور اس سبق میں پہلا لفظ جو ہوتا تھا، حکمت کی باتیں ہوتی تھی، کہ وہ تھا ابدأ بنفسک، اپنے آپ سے شروع کرو۔ اور میرے بڑے بھائی صاحب اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر دیا تو سمجھ لو دنیا میں ایک آدمی شریف ہو گیا، دنیا ایک شرارتی آدمی کے شر سے محفوظ ہوگی، دنیا ایک حاسد کے حسد سے محفوظ ہوگی، دنیا ایک بددیانت آدمی کی بددیانتی سے محفوظ ہوگی، دنیا ایک مفسد آدمی کے فساد سے محفوظ ہوگی، دنیا ایک حرام کھانے والے کی حرام کاریوں سے محفوظ ہوگی۔ تو جس وقت تم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر دیا سمجھ لو دنیا میں ایک انسان ٹھیک ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حاکم ہوں گے، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے منہ ویسی چپیڑیں ہوا کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیے آج لائنوں میں ہم کھڑے ہیں، ہم آٹے لا رہے ہیں، ہم فخریہ بیان کر رہے ہیں، مجھے تو وہاں سے بھی ملا، وہاں سے بھی ملا، میں کل بھی لے کے آیا، میں آج بھی لے کے آیا، او ہو تمہیں نہیں ملا، اور تم ہو گئی ایسے ہو، میں تو جہاں جاتا ہوں مل جاتا ہوں۔ یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کن کن کا حق کھا رہے ہو۔ لہذا حکومت کا آٹا دینا بالکل ٹھیک ہے، دینے کا طریقہ کار غلط ہے۔ لوگوں کا آٹا لینا بالکل ٹھیک ہے اگر وہ حق پر ہیں، اگر وہ مستحق نہیں ہیں، دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کل قیامت کو ایک ایک آدمی کو ایک ایک ذرے کا، ایک ایک پائی کا، ایک ایک دانے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو اس دن حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا میں اپنے اوپر مشقت برداشت کر لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا سکھایا مجھے آپ کو؟ کہا نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ کہا سورۃ الواقعہ جس گھر میں پڑھی جائے گی وہاں فقر و فاقہ اور غربت نہیں آتی، وہاں پر تنگ دستی وہاں پر نہیں آتی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی اس پر قائم رہیے، استقامت رکھیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا نہیں کہتے، نہیں کمانے کا کہتے، نہیں لانے کا کہتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تو اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو دیں گے۔ جب رزق کا وعدہ اللہ کا ہے تو پھر کس چیز کے پیسے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم یہ کھیتیاں اگاتے ہو، یہ گندم، یہ مکئی، یہ درختوں کے اوپر پھلوں کو تم اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا اللہ فرماتے ہیں ہم اگاتے ہیں۔ تو جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو کیا اس پہ یقین نہیں، اس کے کلام پہ یقین نہیں، اس کے دیے ہوئے اعمال پہ یقین نہیں؟ جب یقین ہے تو وہ شخص، ایک اور حدیث کا مفہوم، جو 3 دن تک فاقے میں رہے، اپنے فاقے کو لوگوں سے چھپائے، لوگوں کے سامنے دست دراز نہ کرے، سوال نہ کرے، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے غیب سے 1 سال کے رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ حالات آتے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام جیش العسرہ، تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے، 18 دن سریۃ العنبر لشکر ہے، وہاں پہ جا رہے ہیں، سریہ جا رہا ہے، اور کھانے کو کیا ہے ان کے پاس؟ کھجور کی گٹلی، اس کو چوسا کرتے تھے، جبکہ دشمن کے خلاف میدان جنگ کے اندر ہے۔ تو کیا ہم ویسے حالات کے اندر کھڑے ہیں؟ ہم لوگوں نے سٹینڈرڈ بھی بڑا عجیب بنایا، جو بیوہ ہے بس وہ مستحق ہے، جو یتیم ہے وہ مستحق ہے، جو معذور ہے وہ مستحق ہے۔ اور نہیں بھائی، بیوہ سے پتہ کرے گھر میں زیور پڑا ہوا ہوگا، یتیم سے پتہ کرے نام کے اوپر بے بہا اس کی زمین ہوگی، اس کی وراثت ہوگی۔ آپ معذور کو پتہ کریں، ارد گرد کے گھر والے خاندان والے اس کی اتنی مدد کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اس کو باہر جانا ہی نہیں پڑتا۔ تو حاکم وقت کے منہ پر تھو کہ جس نے ایسا فیصلہ کرے کہ جو ایسا کام کرے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو روڈوں پر آنا پڑے، وہ بیوہ کو اور اس بوڑھیا کو روڈ کے اوپر آنا پڑے، اس جوان عورت کو روڈ کے اوپر آنا پڑے، اور آٹا لے جانے کے لیے تیار نہ ہو، گاڑی کا کرایہ اس کے پاس نہ ہو، ہتھ ریڑھی اس کے پاس نہ ہو، اور وہ سر کے اوپر اٹھائے ہوئے اور اپنے دوپٹے میں باندھا ہوا ہے اور بغیر دوپٹے کے وہ روڈ کے اوپر جا رہی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے حاکموں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان تک نہیں کہنا چاہیے، ہماری غیرت ہی وہ نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تجھے آبا سے اپنی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ کہاں آبا کی اپنی بات کرتے ہیں؟ ایک وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ریاست مدینہ کی باتیں ہو رہی ہے نا، کہاں ہے وہ کہ کہتے ہیں فرات کے کنارے بھی اگر کتا بھوک سے مکتا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ رات کو جا رہے ہیں جنگل کے اندر، بچے رو رہے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا کھانے کو کچھ نہیں، وہ آگ جو لگائی ہے، کہا پانی ابلنے کو رکھا ہے، بچوں کو بس بہلا رہے ہیں، سو جائیں کسی طرح سے۔ اور ساتھ میں وہ عورت کیا کہتی ہے؟ میں امیر المؤمنین کی
اللہ کے سے شکایت کروں گی. تو اس نے حضرت عمر کو نہیں پہچانتی تھی. کہا امیر المؤمنین کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہا اگر وہ ہمارے حال کی خبر نہیں رکھ سکتا تو اس کو امیر بننے کا حق نہیں ہے. اور پھر وہ بھی وہ غیرت والے تھے، بیت المال میں جاتے ہیں، بوری کو راشن سے بھرتے ہیں اور اپنی پیٹھ پر خادم ساتھ ہے، کہتے میرے اوپر رکھے. کہا کیا کل قیامت والے دن میرے گناہوں کے بوجھ کو بھی تو اٹھائے گا؟ میری ذمہ داریوں کے بوجھ کو بھی تو اٹھائے گا؟ رکھو میری کمر پر. امیر المؤمنین 64 لاکھ مربع میل کا حاکم پیٹھ پہ لے کے جا رہا ہے، اور وہاں لے کر وہ راشن گئے اور وہ ماں پکانے لگی، اور پھر وہ جب وہ بچوں کو مسکراتا دیکھا، کھاتے دیکھا، تب وہاں سے اٹھ کر آئے. وہ عورت کہتی ہے کاش تو امیر المؤمنین ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو امیر المؤمنین کے پاس آئے گی مجھے وہیں پر پائے گی. تو میرے بھائیو، اپنی غیرت کو جگائیں، اپنے اندر کے ایمان کو جگائیں، اپنے پڑوسی کی مدد خود کریں، اس کے حالات میں نظر خود رکھیں. ایک بزرگوں کے پاس ایک دوست کچھ مدد طلب کرنے کے لیے آیا، اس کی مدد کی، رونے لگے. بیوی نے پوچھا جب رونا ہی تھا تو مدد کیوں کی؟ کہا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ مانگنے آیا کیوں، میں نے اس کے حالات کی خبر کیوں نہیں رکھی. بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پر نظر رکھیں، خبر رکھیں، اور اپنے جو تھوڑا بہت پکا ہوئے ایک روٹی گھر میں پکائیے، اس میں سے آدھی اپنے پڑوس میں دے دیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گوشت کے سالن میں شوربے کو بڑھانے کا حکم دیا، بوٹیاں زیادہ کرنے کا نہیں، آلو زیادہ کرنے کا نہیں، کدو زیادہ ڈالنے کا نہیں کہا. فرمایا پانی زیادہ ڈال دو، سالن بڑھا دو، شوربہ زیادہ کر دو، پڑوس میں بھی بھیج دو. تو یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، لہذا ہمدردی سیکھنی ہے، ہمدردی کرنی ہے، اور اللہ کو اپنی نیتیں، اپنے جذبے دکھانے ہیں، سیکریفائز کرنا ہے، مدد نہیں کرنی. خود بھی ضرورت ہے لیکن وہ بھائی زیادہ مجبور ہے، اس کو دے دیجئے. حق پہ ہوتے ہوئے حق کو چھوڑ دیجئے. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائیں گے، رزق میں محتاج نہیں فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.